یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا، یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازشی عمرہ یا شیخ سنان نہیں، بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ امن و امان سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑی، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے، تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ خوائیوں کے رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران بیڈ ون فور نے دمشق پر چڑھائی کر دی۔ لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ لیکن بیڈ ون فور کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے بیڈ ون فور کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ بیڈ ون نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔